اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ بارگاہ ملکوتی امیر المومنین، سرزمین نجف اشرف، صحن حضرت فاطمۃ الزہراء سلام اللہ علیہا سے خمس کے احکام کا تفصیلی سلسلہ درس نمبر 26 تک پہنچا ہے۔ آج کے درس میں ہم انتہائی اہم ترین مسائل اور علمی نکات کو مومنین کرام کی خدمت میں بیان کریں گے، جس سے بہت سارے خمس سے ریلیٹڈ مسائل حل ہو جائیں گے۔ سب سے پہلے عرض خدمت یہ ہے کہ جب بھی انسان کی ملکیت میں کوئی مال داخل ہوتا ہے اور انسان اس کا مالک بن جاتا ہے، کوئی بھی پرافٹ انسان کو ملتا ہے، تو اگرچہ انسان نے اس پرافٹ کو قبض نہ کیا ہو، یعنی وصول نہ کیا ہو، اگرچہ اپنے کنٹرول میں نہ ہی کیا ہو، تو اس کے اوپر خمس واجب ہو جاتا ہے۔ پس خمس کے واجب ہونے میں یہ شرط نہیں ہے کہ انسان پہلے اس مال کو اپنے قبضے میں لے، کنٹرول میں لے، اپنی دسترست میں لے لے تو تب اس کے اوپر خمس واجب ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے وہ تنخواہ دار طبقہ جن کو حکومت ماہانہ تنخواہ دیتی ہے، جو تنخواہ حکومت ان کے بینک میں ڈال دیتی ہے، ان کے اکاؤنٹ میں ڈال دیتی ہے، تو اگرچہ اس ملازم پیشہ فرد نے اس تنخواہ کو اپنے کنٹرول میں نہ ہی لیا ہو، تو اس تنخواہ کے اوپر خمس واجب ہو جائے گا۔ اگر اس کے خمس کی سالانہ تاریخ آ جاتی ہے اور ابھی تک اس نے اس پیسے کو جو تنخواہ کی شکل میں حکومت نے اس کو دیا ہے اور اس کے اکاؤنٹ میں ڈال دیا ہے، اگرچہ اس ملازم پیشہ شخص نے اس تنخواہ کو ابھی تک بینک سے نکلوایا نہیں ہے، اپنی دسترس میں نہیں لیا ہے، اپنے قبضے میں نہیں لیا ہے، تب بھی اس کے اوپر خمس واجب ہوگا۔ لیکن جس مسئلے کو یہاں پہ بیان کرنا ضروری سمجھتے ہیں وہ یہ کہ یہ جاننا ضروری ہے کہ کب کوئی چیز انسان کی ملکیت میں داخل ہوتی ہے اور کن موارد میں انسان کے اوپر لازم ہے کہ جب مال وہ قبض کرے گا تو تب جو ہے وہ اس کے اوپر خمس واجب ہوگا، تب وہ چیز اس کی ملکیت میں آئے گی۔ یعنی کن موارد میں قبض کرنا یہ مالک بننے کے لیے شرط ہوتا ہے۔ اس وقت تک آپ اس چیز کے مالک نہیں بنتے ہیں جب تک آپ اس چیز کو قبض نہ کر لیں، جب تک اس چیز کو اپنے کنٹرول میں، اپنے دسترس میں نہ لیں، تو اس وقت آپ اس کے مالک نہیں بنتے ہیں۔ وہ کون سے موارد ہیں کب کسی چیز کے آپ مالک بنتے ہیں؟ لہٰذا یہ ایک انتہائی اہم ترین مسئلہ ہے جس کے اوپر بہت سارے فرعی مسائل کا انحصار ہے۔ اس وجہ سے اس مسئلے کو ہم تفصیل کے ساتھ مومنین کرام کی خدمت میں بیان کر رہے ہیں۔ سب سے پہلا مورد یہ ہے کہ بہت ساری ایسی چیزیں اور اموال جو آپ کسی کو ہبہ کرتے ہیں، تو اس ہبہ کے صحیح ہونے میں اور مال کا آپ کی ملکیت سے منتقل ہو کے دوسرے شخص کی ملکیت میں داخل ہونے کے لیے یہ شرط ہے کہ دوسرا بندہ جس کو آپ نے وہ چیز یا مال دیا ہے وہ اس کو اپنے قبضے میں لے لے، اپنے کنٹرول میں لے لے، اپنی دسترس میں وہ لے لے، جس کو کہا جاتا ہے کہ ہبہ کے صحیح ہونے میں اور مال کے ایک طرف سے دوسری طرف منتقل ہونے میں قبض کرنا شرط ہے۔ پس بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ مثال دیتا ہوں، میں اپنی بیوی کو کوئی مال ہبہ کر دیتا ہوں، لیکن ابھی تک میری بیوی نے یا میرے بیٹے نے وہ مال اپنی دسترس میں نہیں لیا ہے، ابھی تک وہ اس کے قبضے میں نہیں آیا ہے، اس کے کنٹرول میں نہیں آیا ہے، تو اس صورت میں سمجھ رہے ہوتے ہیں ہم کہ وہ اس کی ملکیت میں ہے کہ جس کو میں نے ہبہ کیا ہے، لیکن در حقیقت چونکہ اس نے مال کو قبض نہیں کیا ہے، اپنے کنٹرول اور دسترس میں نہیں لیا ہے، اس وجہ سے مال ابھی تک میری ملکیت میں ہے، اور اگر اس کے اوپر سال گزر جائے گا اور میں نے اس کو استعمال نہیں کیا تو اس کا خمس بھی مجھے دینا ہوگا۔ جبکہ لوگ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ چونکہ میں نے تو یہ مال، یہ پیسہ اپنی بیوی کو دے دیا ہے، جبکہ بیوی بیٹے نے ابھی تک اس کو قبض نہیں کیا ہوتا ہے، اس کو اپنے کنٹرول میں نہیں لیا ہوتا، تو ہبہ کے صحیح ہونے میں شرط یہ ہے کہ وہ
دوسری طرف جس کو آپ ہبہ کر رہے ہیں وہ قبض کر لے، اسے اپنی دسترست میں لے لے، تو تب وہ اس کی ملکیت میں آئے گا، اور جب اس کی ملکیت میں آ جائے گا تو پھر وہ دیکھے گا کہ سال کی جو اس کی خمس کی سالانہ تاریخ ہے جب وہ آئے گی، اس وقت تک اگر اس نے اس ہبہ کو استعمال کر لیا ہے تو اس کا خمس نہیں ہوگا، اور اگر استعمال نہیں کیا ہے تو اس کا خمس دینا ہوگا۔ یہ وہ پہلا مورد ہے۔ دوسرا مورد یہ ہے کہ، اور یہ بھی انتہائی اہم ترین مورد ہے، کہ وہ اموال کے جن کے مالک مجہول ہوتے ہیں، اور یہ ایک انتہائی اہم ترین مسئلہ ہے کہ حکومت کی طرف سے، گورنمنٹ کی طرف سے، کہ جو لوگوں کو ہدایہ ملتے ہیں، جو بونس ملتے ہیں، جو فنڈ ملتے ہیں، اسی طریقے سے جو افراد ریٹائرمنٹ لے لیتے ہیں اپنی نوکری سے تو انہیں جو پینشن وغیرہ ملتی ہے، یا حکومتی بینک سے، یا وہ بینک کے جو نیم سرکاری بینک ہوتے ہیں جن میں حکومتی شیئرز بھی ہوتے ہیں اور پرائیویٹ شیئر بھی ہوتے ہیں، جن کو مشترکہ بینک کہا جاتا ہے، تو حکومتی بینک یا مشترکہ بینک سے انسان کو جو پرافٹ ملتا ہے، یا حکومتی بینک یا مشترکہ بینک سے جو انسان قرض لیتا ہے، تو یہ سارے کے سارے اموال جو ہیں یہ مجہول المالک ہوتے ہیں، اور ان مجہول المالک اموال کے آپ اس وقت تک مالک نہیں بن سکتے ہیں جب تک آپ اس کو اپنے قبضے میں لے لیں۔ لیکن آیت اللہ سستانی نے ان عقود کی اور ان معاملات کی اجازت دے رکھی ہے، اس لیے ایک حکومتی ملازم کو حکومت جو بھی پیسہ دیتی ہے، جو بھی اسے فنڈ دیتی ہے، جو حکومت کے ذمے میں ہوتا ہے، جب اس کو دیتی ہے تو اس صورت میں اگرچہ اس تنخواہ کو اس نے اپنے کنٹرول میں نہ لیا ہو، مثال کے طور پہ حکومت جو ہے وہ اسے بینک ٹو بینک جو ہے وہ اس کے اکاؤنٹ میں چیز ڈال دیتی ہے، تو اگرچہ اس تنخواہ کو اس نے قبض نہیں کیا ہے تو وہ اس کا مالک ہے، اور اس کا خمس اسے دینا ہوگا۔ اگر خمس کی سالانہ تاریخ آ جاتی ہے اور اس نے ان کو استعمال نہیں کیا تو اس کا خمس اسے دینا ہوگا۔ ہاں، اگر اس نے اس تنخواہ کو نکال کے کیش کروا کے اس کو خرچ کر دیا ہے تو پھر اس کا خمس نہیں ہوگا۔ لیکن حکومتی بینک اور مشترکہ بینک سے جو چیزیں بھی انسان کو فنڈز کی شکل میں ملتی ہیں تنخواہ کے علاوہ، یہ مجہول المالک چیزیں ہیں، اور ان کا مالک مجہول نہیں ہے۔ البتہ یہ پرائیویٹ بینک کی بات نہیں کر رہا ہوں، فقط حکومتی بینک اور جو مشترکہ بینک ہیں، یا بینک کی طرف سے، چاہے وہ بینک حکومتی ہوں یا پرائیویٹ ہوں، ان سے جو انسان کو ملتے ہیں، ہدایہ ملتے ہیں، یا پینشن جو انسان کو ملتی ہے، بینک ٹو بینک اگر کسی کو پینشن مل رہی ہے، بینک ٹو بینک اگر حکومت کسی کو بونس دے رہا ہے، تو یہ جس کے اکاؤنٹ میں جا رہا ہے، تنخواہ کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں، تو وہ اس کی ملکیت میں نہیں ہوگا اس وقت تک جب تک وہ اس کو کیش کروا کے اپنے قبضے میں اور کنٹرول میں نہیں لے لیتا ہے۔ تو اگر کسی کی پینشن بینک ٹو بینک آ رہی ہے، اگر کسی کی پینشن جو ہے وہ ایک اکاؤنٹ سے اکاؤنٹ ٹرانسفر ہو رہی ہے، اسی طریقے سے اگر کسی کو حکومت منتھلی کوئی بونس دیتی ہے اور وہ بینک ٹو بینک آ رہا ہے، تنخواہ کے علاوہ وہ بونس مل رہا ہے، تو وہ اس بندے کی ملکیت میں اس وقت تک نہیں آئے گا جب تک آپ اس کو نکال کے کیش کروا کے اپنے کنٹرول میں نہیں لے لیتے، اس وقت تک وہ آپ کی ملکیت میں نہیں ہے۔ اگر اس کے اوپر سال گزر بھی جائے، چونکہ وہ آپ کی ملکیت میں نہیں آیا ہے، بینک ٹو بینک ٹرانسفر ہوا ہے، تو اس صورت میں اس کے اوپر بے شک سال بھی گزر جائے خمس نہیں ہوگا۔ لیکن تنخواہ کا مسئلہ الگ ہے، جو حکومتی ملازمین کو حکومت تنخواہ دیتی ہے، اگرچہ آپ نے اس کو قبض نہیں کیا ہے اس ملازم پیشہ فرد نے، تب بھی اگر آپ کے خمس کی سالانہ تاریخ آ جاتی ہے اور وہ تنخواہ آپ کے اکاؤنٹ میں پڑی ہے، اگرچہ آپ نے قبض نہیں کیا ہے، اس کا خمس آپ کو دینا ہوگا۔ تیسرا مورد یہ ہے کہ چیک کا وصول کرنا، یہ بھی ایک انتہائی مسئلہ ہے کہ کیا جو چیک دیا جاتا ہے، کیا چیک کا دینا یہ مال کو قبض کرنا شمار ہوتا ہے یا مال کو قبض کرنا شمار نہیں ہوتا ہے۔ میں نے آپ کو 10 لاکھ روپے کا چیک دیا ہے، تو کیا چیک دینا یہ مال قبض کرنے کے مترادف ہے یا مترادف نہیں ہے؟ مثال کے طور پر ایک باپ نے اپنے بیٹے کو ایک چیک دیا جس کے اوپر 10 لاکھ روپے تھے، اب اس کے اوپر 1 سال گزر گیا ہے اور ابھی تک میں نے اس چیک کو کیش نہیں کروایا ہے، تو کیا اس صورت میں
تو وہ چیک جس کو ابھی تک میں نے کیش نہیں کروایا ہے، کیا اس کا خمس مجھے دینا ہوگا یا نہیں دینا ہوگا؟ کیا اس چیک کا قبض کرنا ایسی ہے کہ گویا 10 لاکھ روپے اپنے ہاتھ میں آپ نے لے لیے ہیں یا نہیں لیے ہیں؟ آیت اللہ سستانی کہتے ہیں کہ چیک کا قبض کرنا یہ مال قبض کرنا شمار نہیں ہوتا ہے اور اس میں کوئی فرق نہیں ہے، تمام چیک اس میں برابر ہیں۔ بس اس کی وجہ یہ ہے کہ چیک کے اوپر جو رقم درج ہوتی ہے وہ انسان کے ذمے میں ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ میں کسی کو 10 لاکھ روپے چیک دیتا ہوں تو یہ میرے ذمے میں ہے کہ میں نے یہ 10 لاکھ روپے چیک دیا ہے، اور قبض کرنے کا جو مورد ہے وہ پیسہ ہوتا ہے کہ جو فزیکل شکل میں موجود ہوتا ہے، اس کو قبض کیا جاتا ہے۔ لہٰذا جب تک اس کو چیک کو جو ہے وہ کیش نہیں کروا لیا جائے گا اور اس سے ملنے والی رقم کو انسان اپنے کنٹرول میں نہیں لے لے گا تو بے شک اس کے اوپر سال ہی گزر جائے تو اس کے اوپر خمس واجب نہیں ہوگا۔ لہٰذا اگر میں کسی کو 10 لاکھ روپے چیک دیتا ہوں اور وہ چیک جو ہے وہ ایک بندے کے پاس پورا سال پڑا رہا اور اس نے اس کو کیش نہیں کروایا ہے، تو جس کے پاس چیک گیا ہے اس کے اوپر خمس واجب نہیں ہوگا۔ آخری جو آج کے اس درس کا مورد ہے وہ یہ ہے کہ بینک ٹو بینک جو ٹرانزیکشن کی جاتی ہے، کیا اس کے اوپر قبض صادق آتا ہے یا نہیں؟ کیا اس کے اوپر یہ صادق آتا ہے کہ میں نے اموال اپنے قبضے میں اور اپنی دسترس میں لے لیا ہے یا نہیں لیا ہے؟ تو اس میں بھی آیت اللہ سستانی اس مسئلے میں تفصیل کے قائل ہیں، البتہ مختصر انداز میں اس مسئلے کو یوں بیان کرتا ہوں اور بعد میں اس کی تفصیل آئے گی کہ اگر آپ نے پیسہ یوں ٹرانزیکشن کیا ہے کہ اپنے اکاؤنٹ سے کسی کو بھیجا ہے اور اس کے اکاؤنٹ میں بھیجا ہے، یعنی بینک ٹو بینک، اکاؤنٹ ٹو اکاؤنٹ ٹرانزیکشن کی ہے، تو اس صورت میں قبض صادق نہیں آتا ہے کہ دوسرے بندے نے قبض نہیں کیا ہے، لہٰذا پیسہ اس کی ملکیت میں ہی نہیں آیا ہے، اس کے اوپر خمس واجب نہیں ہوگا۔ ایک اور صورت بھی بنتی ہے لیکن اس کو اس مسئلے میں بیان نہیں کرتے، آئندہ آنے والے مسائل میں تفصیل کے ساتھ اس کے اوپر ڈسکس کی جائے گی۔ وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔